بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دس از زبیر خان. ویلکم یو ٹو وائس آف ٹروتھ چینل VOT. آج کے پروگرام میں دو موضوعات ہیں. ایک یوکرین روس جنگ کے بارے میں اور کچھ بات پاکستان کے بارے میں. بین الاقوامی میڈیا جو ہے اس کے مطابق یوکرینی علاقہ کو روس کے قبضہ سے آزاد کرانے کے لیے یوکرین نے جو بڑا مشہور کچھ پروگراموں میں بھی بتایا تھا کہ ایک سپرنگ اوفینسو ہونا ہے، تو اس حملہ کی جو تیاری ہے وہ یوکرین نے مکمل کر لی ہے اور یہ حملہ اب کسی وقت بھی متوقع ہے. اطلاعات کے مطابق یوکرین چونکہ یہ ایک بڑا حملہ ہے اس کو خفیہ نہیں رکھ سکے گا، اور روسی اطلاعات کے مطابق یوکرینی فوج نے جو نئے بریگیڈ ہیں جس میں تقریباً 12,000 فوجی شامل ہیں جو اس علاقہ میں تعینات کیے ہیں، ان کی تمام تفصیلات جو ہے روسی اطلاعات کے مطابق ان کو حاصل ہو چکی ہیں. اسی طرح جو یوکرینی وزیر دفاع ہیں اولیکسل ریزنیکوف، ان کے بیان کے مطابق ناٹو کی طرف سے جو ہتھیار یا جو دوسری چیزیں ویپنز وغیرہ اور بڑے یا چھوٹے جتنے بھی ویپنز تھے جو یوکرینی فوج کو دیے جانے تھے، جو وعدہ کیا گیا تھا، وہ سب ان کو مل چکے ہیں اور ان کے مطابق وہ ساری یونٹس کو بھی دے دیے گئے ہیں. اور ان کے مطابق یعنی وزیر دفاع یوکرین کے مطابق یوکرین کی جو فوج ہے اس وقت روسی پوزیشنوں پر حملہ کرنے کے لیے بالکل ہر لحاظ سے تیار ہے. اب یہ جو سیٹلائٹ کی تصاویر آپ دیکھ رہے ہیں ان کے مطابق روس نے جنوب کے علاقہ میں محاذ کے ساتھ ساتھ کئی کلومیٹر تک جو یہ اس کا فارورڈڈ ڈیفینڈڈ لوکیلٹیز کہہ لیں یا FDLs ہیں، کافی 100 کلومیٹر تک نا اس نے اپنی دفاعی پوزیشنز جو ہیں ان کو بہت ہی مضبوط طریقے سے تیار کر لیا ہے. اس لیے یہ جو سیٹلائٹ کی تصاویر ہیں، جو بھی اس کا علم رکھتے ہیں، ان تصاویر کو دیکھنے کے بعد وہ یہ تجزیہ کر رہے ہیں کہ اتنی اعلیٰ طریقے سے اگر دفاعی پوزیشنز تیار کی گئی ہیں تو یوکرینی افواج گو حملہ تو کریں گی لیکن ان کی جو کامیابی ہے اس حملے میں وہ کوئی اس کی اتنی زیادہ امید نہیں کی جا سکتی. یہ ایک بہت مشکل مرحلہ ہوگا. اسی طرح یہ جو روس ہے اس نے جو اپنی دفاعی پوزیشنز تیار کی ہیں، یہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ جو ساپوریتسیا ریجن ہے ساؤتھ میں، اور اسی طرح ایسٹ میں جو کریمیا کو یوکرین سے ملانے والی ایک تنگ سی پٹی ہے، یہ جو ہے اس سارے علاقے میں جو ہے نا روس نے اپنی دفاعی پوزیشنز کو بہت مضبوط بنا لیا ہے. ایک ماکسار ٹیکنالوجی کمپنی ہے جو کہ سیٹلائٹ پر تصاویر بناتی ہے اور پھر مہیا کرتی ہے، اس کے ایک ترجمان ہیں اسٹیفان ووڈ. ان کے مطابق جو روس کی دفاعی پوزیشنیں ہیں، روس نے ان دفاعی پوزیشنوں کو کریمیا کے علاقے سے لے کر ڈونیٹسک ریجن جو ہے وہاں تک پھیلا دیا ہے اور ٹرنچز کھود کے، اور کئی جو نا لیئرز میں ہوتی ہیں کہ آگے پیچھے اسی طرح 10 کی لائنیں 20 کی لائنیں، کہ اگر فرض کریں کمپرومائز ہو جاتی ہے پہلی ڈیفینسو پوزیشن تو پھر فال بیک کرنے کے لیے دوسری پوزیشنز. تو اس طریقے سے ان جو ترجمان ہیں اس کمپنی کے یہ کہہ رہے ہیں کہ روس نے بہت ہی عمدہ طریقے سے جو ہے نا وہ سارا اپنا جو دفاع ہے اس کو بنایا اور اس کی جو پوزیشنز کو مضبوط کر لیا. اسی طرح ایک آسٹریلیا کے جرنل ہیں مک ریان، انہوں نے بھی بیان دیا کہ اس وقت روس کی جو فضائیہ کی سپریمیسی ہے یہ یوکرین کی فوج کے لیے بہت خطرناک ثابت ہوگی، اور خاص کر انہوں نے کہا ہے کہ ان کا ایک اسٹینڈ آف ویپن ہے 1.5 ٹن گلائیڈ بام جو کہ روس کی فضائیہ استعمال کرتی ہے. یہ اگر انہوں نے استعمال کیا، کیونکہ باخموٹ کے علاقہ میں روس نے یہ بامز جو گلائیڈ بامز تھے استعمال کیے تھے، تو اگر روس کی فضائیہ یوکرین کے حملہ کے خلاف یہ ویپن جو اسٹینڈ آف ویپن ہے 1.5 ٹن بامز ہیں یہ استعمال کرتی ہے روسی فضائیہ، تو پھر یہ یوکرین کی فوج کے لیے بہت ہی خطرناک ثابت ہوگا. اب امریکہ کا جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے وہ تو
تلا بیٹھا ہے کہ ہر صورت اب یہ حملہ ہونا چاہیے، لیکن اس کے برخلاف جو امریکہ کے جوائنٹ چیف آف سٹاف ہیں جنرل مارک ملی، انہوں نے پہلے سے اپنا تجزیہ پیش کیا ہے، اور یہ کچھ پروگراموں میں پہلے بھی بتایا گیا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ اس جنگ کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا اور یوکرینی افواج کی کامیابی جو ہے وہ بہت مشکل ہے۔ اب حیرانی والی بات ہے کہ آج ہی پولینڈ کے جو چیف آف جنرل سٹاف ہیں جنرل راجمونڈ اندریچک، انہوں نے بھی اپنے نیشنل سیکیورٹی بیورو کے سامنے واضح طور پر ایک بیان دیا ہے، اور ان کے بیان کے مطابق جو اس وقت زمینی صورتحال ہے، یہ پولش جنرل ہیں جو کہ سروس میں ہیں اور اس وقت ان کے چیف آف جنرل سٹاف ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یوکرائن جو ہے وہ نقصان میں جا رہا ہے۔ روس ایک بہت بڑا ملک ہے، اس کے وسائل بہت زیادہ ہیں، اور وہ چاہے تو اس جنگ کو بھی 2 سال تک مزید بغیر کسی تکلیف کے اٹھائے لڑ سکتا ہے۔ اور اس پولش جنرل کے تجزیے کے مطابق یوکرائن کے پلے کچھ بھی نہیں ہے، ماں سوائے جو ادھر اس کو ناٹو یا امریکہ سے مدد مل رہی ہے، اور اگر یہ اسپرنگ آفینسو کسی وجہ سے کامیاب نہیں ہوتا تو پھر ان کے مطابق یوکرائن کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا، کیونکہ یہ مزید جو مدد ہے اس کو مزید جاری رکھنا بھی امریکہ یا ناٹو ممالک کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ اسی طرح اس پولش جرنل نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ اس وقت بھی ایمونیشن کی شدید کمی ہے، یوکرائنی افواج کے لیے لاجسٹک کی سہولتوں کی عدم دستیابی ہے، اور یوکرائن میں جو اس وقت موجودہ انفراسٹرکچر ہے وہ بھی تباہ ہو چکا ہے۔ اس لیے بھی جو ہے وہ یہ یوکرائن جو ہے اس کی کامیابی بہت مشکل لگتی ہے، اور وہ روس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور تیسری وجہ جو پولش جرنل نے بتائی ہے کہ اس وقت جو یوکرائن کی بہت بڑی جو آبادی ہے وہ بہت سے ملکوں میں چلی گئی ہے، اور چونکہ یوکرائن کا انفراسٹرکچر تقریباً تباہ ہو چکا ہے، اس لیے اگر ضرورت پڑتی بھی ہے تو کوئی جو یوکرائنی دوسرے ملکوں میں چلے گئے ان کی واپسی جو ہے وہ غیر یقینی صورتحال ہے، لگتا نہیں ہے کہ وہ واپس آئیں گے۔ لیکن اب جیسے بتایا کہ امریکی جوائنٹ چیف آف سٹاف کا تجزیہ، آج یہ جو پولش جنرل ہیں چیف آف جنرل سٹاف، ان کا تجزیہ، ان دونوں جو پروفیشنل فوجی ہیں ان کے مطابق اس کا چانس نہیں ہے کہ یوکرائن یہ جو اسپرنگ آفینسو کسی وقت بھی شروع کر سکتا ہے اس میں کامیاب ہوگا۔ لیکن چونکہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ نہیں یہ ہونا ہے، تو اس لیے اب یہ جو جنگ ہے وہ کہہ سکتے ہیں شروع ہو سکتی ہے، اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا یہ خیال ہے کہ اگر یہ کامیاب ہو جاتا ہے حملہ اور کچھ ایریا یوکرائن جو ہے وہ واپس لینے میں مطلب کامیاب ہو جاتا ہے، تو پھر وہ ایک بہتر پوزیشن میں ہوگا روس کے ساتھ بات کرنے کے لیے۔ اور سب سے بڑی جو ان کو خوشی ہوگی کہ اگر یوکرائن کامیاب ہو جاتا ہے تو جو یورپین کمانڈ ہے امریکہ کی، یوروکام کہلاتی ہے، اس کی دھاک پھر ایک دفعہ یورپ میں بیٹھ جائے گی۔ طبل جنگ بچ چکا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے کتنے دن چلتا ہے یہ معاملہ، یا کتنے ہفتے یہ جو نئی اب بڑی جنگ جو شروع ہونے والی ہے اور اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ اسی طرح امریکہ کے ایک اسٹریٹجک کہہ لیں آپ اسٹریٹجسٹ ہیں بڑے مشہور، اور یہ نیشنل سیکیورٹی کے بارے میں اپنی اسٹریٹجی جو ہے وہ بناتے ہیں، ان کا نام ہے پاول وولفووٹس۔ 92 میں انہوں نے ایک اسٹریٹجی بنائی تھی، اور جو ان کی اسٹریٹجی ہے وہ ان کے نام سے ہی وولفووٹس اسٹریٹجی کہلاتی ہے، اور اس کا جو آپ تھیم کہہ لیں یا لب لباب یہ ہے کہ جہاں بھی ہے امریکہ کی سپریمیسی جو ہے وہ قائم رکھنی ہے۔ اب پینٹاگون کی طرف سے کچھ ڈاکومنٹس لیک کیے گئے تھے، پہلے کچھ نیو یارک ٹائمز نے شائع کیے، تو اب ایک 2 روز قبل واشنگٹن پوسٹ نے بھی اس لیکیج کا حوالہ دے کے کچھ جو خبریں نکالی ہیں،
اور ان کے مطابق یہ جو واشنگٹن پوسٹ میں لیکیج کی گئی ہے یا جو چھاپا گیا ہے یا شائع کیا گیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ نے جو پچھلے سال رجیم چینج آپریشن کیا پاکستان میں، تو اگر یہ وولفووٹس اسٹریٹجی کے نقطہ نظر سے اس امریکہ کے قدم کو دیکھا جائے تو یہ ایک بار پھر امریکہ کی بڑی کامیابی ہے جو امریکہ کو ملی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ واشنگٹن پوسٹ میں جنہوں نے یہ تجزیہ شائع کیا اس لیکیج کے بعد، کہ یہ درست ہے کہ کھل کے پاکستان جو ہے وہ روس کے اقدامات کو کنڈیم نہیں کرتا، یہ اس کی مجبوری ہے جو یوکرین میں روس نے حملہ کیا ہے۔ اس وقت دنیا میں جو گلوبل پلیئرز ہیں وہ بھی بہت سارے سامنے آ رہے ہیں، جیسے چین ہے، روس ہے، اسی طرح امریکہ پہلے سے موجود ہے، کچھ یہ اور بھی جو ہے وہ کہہ لیں آپ تنظیمیں بن رہی ہیں، انڈیا ہے، ایران وغیرہ یا ٹرکی۔ تو اس لیکیج کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ عین اس وقت امریکہ نے اس اسٹریٹجی کے تحت یہ جو وولفووٹس اسٹریٹجی ہے پاکستان میں رجیم چینج کی، اور اس کے بعد ایک ایسی حکومت کو برسر اقتدار لے آیا جس کے پاس اس وقت کوئی ایسی ویژن نہیں تھی کہ وہ اس کا جائزہ لیتے کہ اس وقت جو ہے یہ گلوبل پلیئرز کے ساتھ یہ جو مختلف دھڑے بندیاں ہو رہی ہیں تو اس علاقے میں کون جو ہے وہ آگے آ رہا ہے اور کس کے ساتھ کھڑا ہونا بہتر ہوگا۔ تو یہ دھڑے بندیاں یہ پچھلے سال میں ہوتی رہیں، اور پاکستان میں جو کہ اس وقت ایک حکومت چل رہی تھی اس کی ایک کلیئر کٹ ویژن تھی۔ عمران خان صاحب جو روس بھی گئے تھے اور بعض دفعہ وہ اور بھی بات چائنا کے لیے کیا کرتے تھے، اور ان کو یہ علم تھا کہ ہم نے آئندہ کس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اپنے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے، لیکن ان کی حکومت کو چلتا کیا گیا، اور یہ جو نئی حکومت آئی ان کے پاس ایسی کوئی ویژن نہیں تھی، چنانچہ یہ مشکلات کا شکار ہے۔ اور اس دوران پھر اس رپورٹ کے مطابق جو واشنگٹن پوسٹ میں یہ تجزیہ چھپا ہے کہ جو جنوبی ایشیا کے مختلف ممالک تھے انہوں نے خود فیصلہ کر لیا کہ اپنے اسٹریٹجک مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے کس گلوبل پلیئر کے ساتھ کس قسم کے تعلقات رکھنے ہیں، لیکن چونکہ پاکستان کی حکومت تبدیل کر دی گئی تھی، ان کے پاس اس وقت ویژن ہی نہیں تھی، یہ اس کے لیے تیار ہی نہیں تھے، چنانچہ یہ اس دوڑ میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ اور امریکہ اس بات سے خوش ہے کہ اس کی جو یہ وولفووٹس اسٹریٹجی تھی وہ کامیاب رہی ہے، کیونکہ پاکستان چونکہ پہلے ہی امریکہ کے ساتھ اٹیچ تھا تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں، کہ اب پاکستان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ وہ امریکہ کے ساتھ نتھی رہے۔ گو پاکستان کے آرمی چیف شاہ جی جو ہیں وہ چند روز کے دورے پہ کچھ روز پہلے چین سے ہو کے آئے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جیسے اس وقت ریپوٹیشن ہے پاکستان کی، عدم استحکام ہے، یہاں پہ ملک میں افراتفری ہے، اور کسی کو باہر پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ آئندہ چند دنوں میں کوئی کیا صورتحال بننی ہے، ملک میں حکومت کس نے کرنی ہے، اس کا نقطہ نظر کیا ہوگا، کس کی حکومت بننی ہے، کون سا نظام حکومت قائم کیا جائے گا۔ تو اس لیے ایسے حالات میں اگر کوئی بھی جا کے دورہ کرتا ہے اور پیچھے گھر میں حالات جو ہیں وہ پرسکون نہ ہو تو ان کو پھر مشکل پیش آتی ہے، اور کوئی بھی یہ جو گلوبل پلیئر ہے وہ ہچکچاتا ہے کسی قسم کی یقین دہانی کرانے سے اور کسی قسم کے تعلقات استوار کرنے میں۔ تو اب اس بات سے بہرحال امریکہ بہت خوش ہے کہ اس نے پاکستان کو ایک ایسی صورتحال سے دوچار کر دیا پچھلے سال، اور پھر پورا سال وہ اس ایسی صورتحال سے دوچار رہا کہ اب پاکستان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ وہ امریکہ کی گود میں بیٹھا رہے۔